الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وصيام جنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق علیہ. اس حدیث مبارکہ کے کچھ اجزاء کا ذکر آپ حضرات کے سامنے سے پہلے ہو چکا ہے. رمضان المبارک کی جو برکات ہیں ان کا اس حدیث میں ذکر فرمایا گیا ہے. پہلی بات بیان فرمائی گئی کہ امت کے ہر نیک عمل کے بدلے میں 10 گنا اجر و ثواب دیا جائے گا، مگر روزہ اس سے مستثنا ہے. کیوں مستثنا ہے؟ اس کے اسباب کا بھی ذکر ہو چکا. پھر دوسری بات بیان فرمائی گئی کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری رب سے ملاقات کے وقت. اس کا بھی کل ذکر ہو چکا. اب آگے فرمایا کہ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، کہ روزے دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے اللہ رب العزت کے نزدیک فرمایا کہ یہ مشک سے زیادہ قیمتی ہے اور زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو فرمایا کہ اس کا معدہ جب خالی ہوتا ہے تو اس خالی معدے سے ایک مہک اٹھتی ہے، ایک خوشبو اٹھتی ہے، اور وہ خوشبو اللہ رب العزت کو محبوب اور پسندیدہ ہے. اور فرمایا کہ یہ جو خوشبو ہے اس کا تعلق معدے کے ساتھ ہے، منہ کے ساتھ نہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کے اندر مسواک کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ وہ خوشبو زائل ہو جائے گی. فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے. مسواک کرنے سے جو خوشبو زائل ہوتی ہے وہ منہ کے اندر سے جو بو اٹھتی ہے وہ زائل ہوتی ہے. جو معدے سے مہک اٹھتی ہے مسواک کرنے سے وہ زائل نہیں ہوتی. تو اس لیے فرمایا کہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ظہر میں یا عصر میں مسواک کرنا یہ جائز ہے اور مسواک کرنی چاہیے. اور فرمایا کہ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَسْخَبْ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ. اور فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے. جس طرح ڈھال کے ذریعے سے انسان اپنے دشمن کے وار کو روکتا ہے، اسی طریقے سے فرمایا کہ روزے کے ذریعے سے شیطان کا وار اور نفس کا وار جو ہے یہ رکتا ہے، اور روزے کے ذریعے سے انسان نفس و شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے. اسی طریقے سے روزے کی وجہ سے فرمایا کہ اللہ اس انسان کو جہنم کے عذاب سے جو ہے وہ بچائیں گے. اور فرمایا اسی طرح روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے انسان کی باطنی بیماریوں کے ساتھ ساتھ جو ظاہری بیماری ہیں، جسمانی بیماری ہیں، ان بیماریوں کے لیے بھی یہ ڈھال ہے. جس طرح باطنی بیماریاں گناہوں سے انسان جو ہے روزے کی وجہ سے بچتا ہے، اسی طریقے سے جو جسمانی بیماریاں ہیں کم کھانے کی وجہ سے فرمایا کہ بہت ساری بیماریوں سے یہ انسان محفوظ رہتا ہے. تو ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی بیماریوں کے لیے فرمایا کہ یہ روزہ ڈھال ہے. اور فرمایا کہ اذا کان یوم صوم احدکم، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو فلا یرفث ولا یسخب، تو فرمایا کہ روزے کے دوران میں وہ کوئی بیہودہ باتیں نہ کریں اور لہو و لعب والی مجالس کے اندر جو ہے وہ شریک نہ ہوں، گالی گلوچ نہ کریں. فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ کرے یا اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا چاہے تو یہ اس کے ساتھ جو روزے دار ہے یہ لڑے نہیں، جواب میں اس کو گالی گلوچ نہ کرے، اس کو جواب نہ دے، بلکہ خاموشی اختیار کر لے
اور یہ کہہ دے فَلْيَقُلْ إِنِّي إِمْرٌ صَائِمٌ کہ بھائی میرا تو روزہ ہے اور میں روزے کی حالت میں تمہارے ساتھ لڑ جھگڑ نہیں سکتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ روزے دار کو لڑنے اور جھگڑنے سے اور بیہودہ مجالس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اگر کوئی دوسرا لڑے تو یہ جواب میں اس کو جواب نہ دے، اتنا کہہ کر کے خاموشی اختیار کر لے کہ میرا تو روزہ ہے۔ یا فرمایا کہ اپنے آپ کو سمجھا دے، اس کو نہ کہے بلکہ اپنے آپ کو سمجھا دے کہ بھائی تمہارا روزہ ہے اور تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ لڑو جھگڑو یا اس کی کسی بری بات کا جو ہے وہ تم جواب دو۔ ایک حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے لیکن اس وقت تک ہے ما لم یفرق، جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ دیا جائے۔ صحابہ اکرام اجمعین نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، روزے کے پھاڑنے سے کیا مراد ہے، کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا کہ روزے کے پھاڑنے سے مراد یہ ہے کہ انسان جھوٹ بولے اور غیبت کرے، کہ جھوٹ بولنے سے اور غیبت کرنے سے فرمایا کہ انسان کا روزہ جو ہے یہ پھٹ جاتا ہے اور یہ جو ڈھال بنتا ہے اس کی یہ ڈھال ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر خاص طور پر اپنے آپ کو جھوٹ سے اور غیبت سے بچانا چاہیے۔ ہم جو ہے وقت گزارنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے ایک دوسرے کی غیبت شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کی باتیں جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں تاکہ جو ہے وقت گزر جائے، ٹائم پاس ہو جائے۔ اللہ کے فرمایا کہ غیبت جو ہے یہ اپنے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، بدگمانی نہ کرو اور تجسس نہ کرو، دوسروں کی باتوں کی توہ لگا کر کے ان کی باتیں نہ سنو، ان کے عیوب مت تلاش کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی بھی اپنے بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرے گا۔ تو غیبت کرنا یہ اپنے بھائی اور اپنی بہن کا گوشت کھانا ہے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں جھوٹ سے، غیبت سے اور ہر طرح کی بیہودہ مجالس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔